السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین 24 نومبر فائنل کال، اس کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں۔ آج ہمارے وفاقی وزراء نے اسلام آباد کا ایریل ویو بھی اور گراؤنڈ ویو بھی لیا اور سارے معاملات دیکھے بھی کہ کیا حالات ہیں، اور کہیں کہیں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ چل پڑے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اسلام آباد کے اندر داخل ہونے کی کوئی ایز سچ کسی کی اطلاع نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ یہ مؤخر کر دیں، اور وہ تھے کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں اور وہ کل پہنچ رہے ہیں، لیکن آج ان کا 57 ممبر ڈیلیگیشن جو ہے وہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ تو حکومت کی کوشش یہ تھی کہ چلیں فورن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی مطلب اچھی سائٹس ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے اچھا ملے، لیکن پی ٹی آئی شاید اس چیز کو سمجھ نہیں سکی اور انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بیلاروس کے ساتھ جو ہے پاکستان سٹیل ملز کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی، کہ شاید پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ انٹرسٹ شو کیا تھا۔ تو اکنامک اپرچونٹیز بھی نکل رہی ہیں پاکستان میں، لوگ آ بھی رہے ہیں۔ اب بیلاروس کے صدر 57 ممبر ڈیلیگیشن، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت سے ایم او یوز اور ایگریمنٹس بھی سائن ہونے ہیں۔ اینی ویز حکومت کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا جو آج کی کال تھی وہ ناکام ہو چکی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی والے ذرا ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کی طرف بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ سکون سے چلیں گے، انچ بائی انچ بڑھتے رہیں گے اور اسی طرح حکومت کو پریشان کرتے رہیں گے۔ یہ ساری صورت حال ہے، اور دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ کے پی کے اندر کافی حالات خراب ہیں، اور آج بھی پارا چنار کرم ایجنسی میں معاملات کافی گھمبیر رہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ آپ کو معلوم ہے کتنا افسوسناک واقعہ ہوا، اور حکومت کا یہ خیال ہے، اور عطا طاہر صاحب بھی آج فرما رہے تھے کہ کے پی کے چیف منسٹر کو رسپانسبل ہونا چاہیے، رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے، اینڈ ہی شوڈ بی رسپانسبل انف ٹو ایکچولی ایڈریس جو کے پی کے اندر جو مسائل ہیں ان کو پہلے وہ ایڈریس کریں، اور پھر سیاست تو خیر چلتی رہتی ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا اختیار ولی خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اسپوکس مین بھی ہیں پی ایم ایل این کے۔ بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کا۔ علینا شگری، سینئر اینالسٹ، جرنلسٹ، کالمسٹ، بہت بہت شکریہ انیلا شگری، آپ کے وقت کا بھی، آپ اینکر بھی ہیں۔ حسن ایوب، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں ذرا آج پہلے محسن نقوی صاحب نے آج جو گفتگو کی میں چاہوں گا کہ وہ ذرا سن لیں آپ کے سامنے پنجاب میں اس ٹائم کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی یا کچھ ہوا۔ اگر کوئی بندے آ رہے ہیں تو وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں۔ کہ میری تو ہوئی بات ورشت غور سے بھی ہوئی، ڈسکشن تو ہوئی ساری ملک کو کس طرح ہم نے اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ڈیفینیٹلی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں، لیکن یہ تو ان سے پوچھے نا، کرتے وہ ہیں یہاں پہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر میں یہ بھی کہتا کہ اگر وہ پروٹیسٹ کی کال ان اسپیسیفک ڈیز میں نہ دیتے پھر بھی مجھے ان کی انٹینشن پہ کوئی شک نہ ہوتا۔ ڈرا کے دھمکا کے میرا نہیں خیال ان کو کس کا 1% بھی فائدہ ہوگا، لیکن انہیں ٹرائی کرنی تو کر لیں۔ جی، ان کو میرا نہیں خیال کہ ان کو 1% بھی فائدہ ہوگا، لیکن ٹرائی کرنی ہے تو کر لیں۔ ان کے ٹائمنگ کے اوپر انہوں نے پھر وہی بات کی کہ جو ٹائمنگ جب ان کی اس قسم کی ہوتی ہے تو پھر یقیناً سوال اٹھتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی ذرا سن لیں۔ مجھے امید ہے کہ آج انشاءاللہ ان کا یہ جو ناٹک ہے یہ ناکام ہوگا، اور اس کے بعد صورتحال معمول پہ آ جائے گی۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کسی ڈپٹی کمشنر کے نظر بندی کے آرڈر کے تحت نہیں ہے کہ حکومت ڈپٹی کمشنر سے کہے کہ وہ نظر بندی کے آرڈر واپس لے لے۔ عمران خان صاحب اگر آج گرفتار ہیں تو وہ عدالتی اور قانونی مقدمات کے اندر گرفتار ہیں، جن سے رہائی کا واحد راستہ عدالتی قانونی چارہ جوئی ہے کہ وہ عدالتوں میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کریں، اور اگر عدالتیں انہیں رہا کرتی ہیں تو ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ اگر عدالتیں ان کو رہا کرتے ہیں تو ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی، اور یقیناً معاملات ایسے ہی ہیں کہ معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور چاہے صحیح ہیں یا غلط ہیں کیسز، لیکن اب معاملات عدالت میں ہیں اور وہیں پہ جا کر سیٹل ہونے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کو سہارا دیے کھڑی ہوئی ہے، ان کے سینئر وزیر سندھ حکومت کے ناصر حسین شاہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، یہ بھی سن لیں۔
کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں مانگ رہے. یہ این آر او ہی تو ہے کہ اگر آپ کیسز کو عدالتوں میں اس فورم پہ جانے کی بجائے جہاں پہ جانا چاہیے نہ جائیں اور ایسے ہی آپ کچھ کہتے رہیں تو یہ این آر او ہے. اور یہ ابھی وہ جو ان کی کال تھی یا جو انہوں نے بہت بلند بانگ دعوے کیے ہوئے تھے وہ سارے ڈیفیوز ہو چکے ہیں. جو بلند و بالا دعوے کیے تھے وہ سارے ڈیفیوز ہو چکے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی آ گیا. میں آپ سب کی اجازت سے علینا شگری سے سوال کروں گا. لیڈیز فرسٹ. علینا, یقیناً پاکستان ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور ہماری کوششیں بحیثیت پاکستانی یہی ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو سکیں, اور ہم یہی سنتے آ رہے ہیں 9 اپریل 2022 سے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. تو سیاسی استحکام کے لیے صرف روڈ ہی تو نہیں, ٹیبل بھی تو ہے, پارلیمنٹ بھی تو ہے جہاں پہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. السلام علیکم. تھینک یو ضمیر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر تو نیگوسیشنز اور اگر تو آئیڈیلی ہمیں مذاکرات کرتے ہوئے پولیٹیکل انٹیٹیز ہی آپس میں نظر آتی تو ہمارا ملک آج کو اس نہج پہ نہ ہوتا, جہاں پر ہمارے ریجنل پیئرز بھی دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, کتنی ترقی کر رہے ہیں, کتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے ان دیگر ممالک میں. ہم اپنے ریجنل پیئر سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایسے کچھ اقدامات انفارچونیٹلی ہر چیز ہمیں پالیٹکس سینٹرک نظر آ رہی ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے ملک میں اسٹیبلٹی تو دور, انسٹیبلٹی ہم ہر اس اقدام کے نتیجے میں دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جہاں پر ایک جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت اگرچہ ضرور ہے لیکن وہ بھی انڈلج کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے, ان قوتوں سے جن کے پاس وہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ اختیار اس ملک میں موجود ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. آپ نے پولیٹیکل انٹیٹیز نے آپس میں مذاکرات کرنے ہیں, آپس میں مل بیٹھ کر ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اور آپ جہاں پر بولتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو, ملک میں کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہو, آئین کی بالادستی ہو, جمہوریت کی مضبوطی ہو, تو اس کے لیے آئین جو کہ سپریم اس وقت ایک لا آف دا لینڈ ہے, آپ نے اس کی بالادستی کے لیے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے. اور جس سے پاکستان تحریک انصاف بھی انکاری نظر آتی ہے اور انفارچونیٹلی ہمیں دیگر بھی سیاسی جماعتیں انہی قوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ جہاں پر موجودہ حکومت بھی جو کچھ اقدامات آج کو ہمیں نظر آ رہے ہیں, اٹس آل ویری انفارچونیٹ ضمیر صاحب. اس سے ملک کا نقصان ہے. آپ ایک طرف تو یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ کلیم ضرور کری ہے کہ 1 سے 2 روز میں ہماری اگر اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کی نفسیاتی حد جو ہے وہ عبور کرتے ہوئے دکھائی دے گی تو اس سے یہ پیمانہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے ملک بہت ترقی کر رہا ہے. عام آدمی اس وقت اس کی لائف بہت شدید ڈسٹرپٹ ہوئی ہے, چاہے اگر ایک سیاسی جماعت سڑکوں کا رخ کر رہی ہے اور میں اگر میری لائف اس حد تک متاثر ہو رہی ہے کہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے بہت ہی مشکلات کا اگر میں شکار ہو رہی ہوں تو میرا تمام تر جو غصہ ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت میں نہیں نکلے گا. میرا سوال جو ہے وہ موجودہ حکومت سے ہوگا, میری اپنی حکومت سے ہوگا کہ جس سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کام تھا کہ آپ لوگوں کی لائف کو سموتھ کریں, آپ کا کام تھا کہ آپ اپنے شہریوں کے ساتھ انگیج کریں, نہ کہ آپ تمام تر قوت جو ہے, آپ تمام تر طاقت جو ہے, تمام تر ایکسیسو یوز آف فورس کے ساتھ معاملات کو آپ سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور آپ کی وہی والی بات کہ مذاکرات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر چیز کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہی پر ان کو آنا ہوگا, ڈائلاگ ہی کے ذریعے ان کو ایک سولوشن نکالنی ہوگی. بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب, ابھی محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ بیرسٹر گوہر سے بھی بات چیت ہوتی رہی اور کوشش کرتے رہے, لیکن کچھ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یقیناً آواز تو آتی تھی کہ ہاں جی بات کرنی چاہیے, لیکن پھر اس کے بعد ہوتا تھا کہ وہ یہ ہے, وہ ہے, وہ فلاں ہے, ڈمکاں ہے, پھر ایک سے ایک کیس, ایک سے ایک پکڑ دھکڑ, جس کی وجہ سے ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں کوشش کی کہ چلے بیٹھیں اور اس کے بعد وہ اس کا فائدہ بھی ہوا. تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں انگیج کرتے کہ جو کم از کم برج بن جائیں اور بیٹھ کر بات کر لیں؟ تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. دیکھیں, ٹیبل پر بیٹھ کر وہ باتیں کی جاتی ہیں جس کا کوئی سر پیر ہو. ٹیبل پر بیٹھ کر وہ باتیں کی جاتی ہیں جو ورکیبل ہو. ان کے مطالبات کیا ہیں ذرا اس پہ نظر ڈالیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کر دیں. آپ نے خود ابھی ذکر کیا اس 26ویں آئینی ترمیم کے تو کرتے درتے یہ پی ٹی آئی والے بنے تھے. علینا شگری کہہ رہی ہے نا کہ بڑی پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہوتی تو آج حکومت ان کی ہوتی.
اگر یہ لوگ اس وقت اس کے ڈرافٹ سے متفق ہو رہے تھے, بڑی اپوزیشن ہے, انہوں نے کہا کہ مطلب لارجسٹ اپوزیشن, ٹھیک ہے, وہ بھی یہ بھی میرے خیال میں اوور سائز ہو گئے ہیں. اچھا اب اگر ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے کی ہوتی نا تو پھر وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ یہ بولیں کہ ہمیں جو ہے تو ہم جلوس لے کر آ رہے ہیں, لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ہمارا لیڈر ہمیں اسی طرح دے دو. یہ NRO بھی مانگ رہے ہیں اور زبردستی بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے حوالے ہی کر دیں, قانون کو بھی بھول جائیں, عدالت کو بھی بھول جائیں, ثبوت کو بھی بھول جائیں, سب کچھ بھول جائیں, بس ایسے ہی دے دیں. یہ وہ زبردستی والا NRO ہے. یہ ٹیبل پر بیٹھ کے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن 2024 ہے اس کو ریورس کریں. ان سے کوئی پوچھے کہ جی آپ 2018 کے الیکشن کو ریورس کر سکتے ہو؟ نو, نہیں ہو سکتے نا. اگر وہ نہیں ہو سکے تو یہ بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے, ورکیبل نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ ان کے ناجائز ہیں. سیاسی قیدیوں پہ میں ان کے ساتھ ہوں کہ اگر کوئی سیاسی قیدی ہے اور وہ 3 MP 16 MP میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن حالات کیسے ہیں؟ علینا میم کو اس بات پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب خیبر پختونخوا اس وقت جل رہا ہے, اس میں 125 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, 125 لوگ, 125 اینڈ ابو, اور تقریباً 100 سے زائد گھر نظر آتش کیے جا چکے ہیں, 300 سے زائد دکانیں جلا کے راکھ ہو گئی ہیں. ایسے حالات میں وہاں کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی جائیں بھاڑ میں, خیبر پختونخوا بھی جائے بھاڑ میں, آپ جی ہمارے قیدی کو نکالو. اور ان کی جو خاتون ہے وہ نعرہ لگاتی ہیں کہ الجہاد الجہاد. کس کے خلاف؟ یہ یہودیوں کی حکومت ہے, ادھر کافروں کی حکومت ہے. آپ کس چیز کا الجہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں بتائیے ذرا, تو ڈیفائن کریں. آپ سعودیہ پہ بھی اٹیک کر رہے ہو, اور پاکستان پہ تو ہمیشہ انہوں نے اٹیک اس وقت کیا ہے جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا. 126 دن کا دھرنا انہوں نے دیا اور ان کا دورہ ملتوی کرنا پڑا. جب SCO سمٹ ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ سربراہان مملکت آپ کی ملک کے مہمان تھے اور انہوں نے اپنی یہ شرارتوں سے باز نہیں آئے. آج جب بیلاروس کا صدر آ رہا ہے اور ان کا وفد آج پہنچ چکا ہے, آپ نے ان کی دورے کی اہمیت اپنی انٹرو میں دے دی ہے. ایسے موقع پر انہوں نے کہا ہے فائنل کال. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی فائنل کال کی بھی اس کے کم از کم 1 درجن سیمی فائنل مزید ہونے ہیں. کوئی فائنل کال نہیں ہے, اور قیدی کا اس طرح چھوٹنا ممکن ہی نہیں ہے. ان کو کل بھی سرپرائز ملے گا. کل انشاءاللہ جو ان کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں نا یہ PTI والوں کو, کل انشاءاللہ ٹیبل پہ بٹھا لیں گے. کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج ٹیبل پہ بٹھا لینا ان کو. سر ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. مجھے بتائیے آپ دیکھیں, بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی ڈیمانڈز رکھ دی ہیں اس لیے تو اب بیٹھا ہی نہیں جا سکتا. بات یہ ہے کہ ڈیمانڈز کے ساتھ ہی اگلا ٹیبل پہ آتا ہے, پھر لے دے کے بات چیت کے ذریعے کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بہتر. لیٹ سپوز میں آپ کی شو کی توسط سے, میں ایم جسٹ کمنگ فرام PM ہاؤس, میں آپ کی شو میں آج یہ ماشاءاللہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ چلیے آئیے بیٹھتے ہیں. آپ ان میں سے کسی میں اتنا آپ کو ترنت KP میں کافی انفلوئنشل ہیں. آپ KP کی لیڈرشپ جو ہے گور صاحب بھی وہاں سے ہیں, علی امین گنڈا پور بھی ہیں, میری بات سنیں, اسد کیسر صاحب میری بات سنیں, انگیج کریں. سن لیں ضمیر صاحب, منشیوں سے بھی ان کی زیادہ حیثیت نہیں ہے. کہ یہ اب دیکھیں مجھے پتا ہے, یہ دیکھیں نا پھر اس طرح تو جب آپ یہ اگر آپ یہ پریزیوم کر کے جائیں گے تو پھر بات تو آگے چلے گی نہیں نا. آپ اگلے کو وزن دیں, اسے کہیں کہ یار تم بات کر سکتے ہو, اس کو حوصلہ دیں, وہ آگے جا کے بات کریں. میں بتاتا ہوں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ علی امین گھنٹا پور ہیز بین تھریٹن کہ if 24th کی جو کال ہے یہ ہوئی ناکام تو you will be no more the chief minister of خیبر پختونخوا. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا حسن ایوب صاحب کی طرف جاؤں گا. جملہ اور سن لیں پھر جائیے حسن صاحب کے پاس. بیرسٹر گوہر کے ساتھ ابھی جو آپ نے نقوی صاحب کا کلپ چلایا ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں تو ان کی پہلے لفظ کیا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی اس پارٹی میں سنتا ہی کتنی ہے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب کے الفاظ ہیں. حسن ویسے تو اختیار ولی خان صاحب پرائم منسٹر آفس سے ہو کے آ رہے ہیں, ہاؤس سے یا آفس سے؟ ہاؤس سے. تو خبر تو یہ تو دیتے نہیں ہیں, انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ان تمام معاملات کو لے کر اس وقت پاور کوریڈورز میں ہو کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں جی, پاور کوریڈورز کے اندر مکمل امن سکون اور شانتی ہے. اس وقت تیاری ہے کہ ریاست اپنی طاقت کا عملی مظاہرہ کرے.
کیونکہ ریاست کو ایک بار نہیں بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے. متعدد مرتبہ ریاست نے فلیکسیبلٹی شو کی, ریاست نے جو ہے وہ ایک نرمی کا جب رویہ اختیار کیا تو اس کو ریاست کی کمزوری سمجھا گیا. تو اس مرتبہ ریاست نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ روتھلیس ہوگی, اور ریاست اس مرتبہ کوئی رحم جو ہے وہ نہیں برتے گی, اور بالکل طاقت کا مظاہرہ ہوگا. اور اب علی امین گنڈا پور صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں نا, تو اب آپ دیکھ لیجئے گا جو وہاں پر ان کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آئیں گے تو پھر حسن سے بھی میرا خیال میں ہم بہتر طریقے سے بات کر سکیں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حسن ایوب, آپ سے میں نے پوچھا اور آپ نے کہا کہ سب سکون ہے, معاملات بالکل ٹھنڈے ہیں پاور کوریڈورز میں, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ مطلب کچھ اچھا بھی تو ہو ہی رہا ہوگا نا, کر ہی رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں ورکہولک ہیں, ان کی پوری ٹیم بہت ورکہولک ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایکسکلوسیو انفارمیشن آئندہ دنوں میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے میں پوچھ رہا تھا. لیکن چلیں آپ نے جو بات کی کہ آپ نے کہا کہ جو میں تھوڑا سا سمجھ سکا, میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا, کہ اس دفعہ آئرن ہینڈ سے نپٹا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ بات اس طرح نہ کی جائے اور کہا جائے کہ ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پیار محبت سے بتائیں کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, تو وہ میرا پوائنٹ یہ ہے, آگے آپ جو بہتر سمجھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں. اب گورنمنٹ نے عدالتی حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اب عدالتی حکم ان کو سوٹ بھی کرتا ہے. اب اس عدالتی حکم کی اگر وائلیشن کرے گی پاکستان تحریک انصاف, جو کہ شورلی اب کرنے کے لیے تیار ہے نا, تو پھر اس پر نرمی کیوں برتی جائے. اس مرتبہ تو یعنی عدالت کی پروٹیکشن بھی حاصل ہے حکومت کو. تو جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جنہوں نے 25 مئی اسلام آباد میں کیا, اگر آپ کو یاد ہو تو بلو ایریا اسلام آباد کی گرین بیلٹ کو آگے لگا دی تھی, درختوں کو آگے لگائی تھی, سپریم کورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا تھا. H9 کی جگہ وہ سیدھا عمران خان صاحب خود سینٹورس کے سامنے پہنچ گئے تھے, اور پھر عدالت نے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب تک کمیونیکیٹ نہ کیا جا سکا ہو. تو پھر اس مرتبہ ٹیسٹ کیس ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی کہ وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرتی ہے, اور گورنمنٹ نے تو اس مرتبہ کوئی رحم کرنا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں, انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں, they will show no mercy. اور اس مرتبہ حکم ہے جو پولیس کی نفری جو تعینات کی گئی ہے, 20,000 لوگ اٹک میں انہوں نے تعینات کی ہیں, جو کہ پچھلی مرتبہ 4-5 ہزار تھے. 9,500 کی جو نفری ہے اسلام آباد کی, اس کے ساتھ پچھلی مرتبہ 9,500 تھی SCO کے بعد. اس مرتبہ ایڈیشنل 17,000 کی فورس مختلف صوبوں سے منگوا کر ڈپلوائے کر دی گئی ہے. اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس مرتبہ وہ لاڈ نہیں ہوں گے جو پہلے ہوئے تھے. اس مرتبہ بڑی زیادہ سختی ہونی ہے, اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں. دیکھیے اب کل سکول بچوں کے لیکن حسن ایوب ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بیسکلی وہ تو چاہتے ہی ہیں آ کے لاشیں اٹھانا, اور ہم نہیں چاہتے, ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. بٹ لائک آپ جو کہہ رہے ہو تو وہ لگ یہ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی آپ ان کو لاشیں دینا چاہتے ہیں. دیکھیے اب تو جو عدالت کے حکم کا کور موجود ہے. اب آپ بات سمجھیں, اب اگر عدالت نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ لاشیں بچا دیں. جی اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے یا خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہوگی. وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. عدالت کا ایک آرڈر موجود ہے, آپ عدالت کے آرڈر کو پڑھیں. اور جب عدالت کہہ رہی ہے کہ کسی کو اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے. اختیار علی خان صاحب, پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, جس طرح حسن ایوب کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی. ہماری اطلاعات کل تک یہ تھی کہ اٹک از دا ریڈ لائن, کہ اٹک کراس کریں گے تو بس. تو کے پی کے جو اس وقت حالات ہیں جو آپ نے خود بتایا ہے, تو دیٹ کالز فار واٹ, گورنر رول لگا دیں. سر آپ کے پاس یہ آئینی اختیار ہے, لیکن ڈیموکریٹک معاشرے میں ان چیزوں کو زیادہ اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا, اور ہم بھی نہیں سمجھتے, بیکاز وہ بالکل آخری آپشن ہے. اچھا
یہ اگر علینا سے رابطہ ہو گیا، میں سر ایک معذرت سے میں چاہ رہا ہوں کہ علینا، میری بات یہ تھی کہ ابھی حسن ایوب نے جو کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہمارے سامنے ہے اور اس کے تحت تو کام ہمیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے، کسی بھی طرح الاؤ نہیں کیا جا سکتا. تو پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ جی پہلے بھی تو اتنے حکم نامے آتے رہے عدالتوں کے، انہوں نے اس پر نہیں عمل کیا تو ہم اس پر نہیں کریں گے. سو وہ میں نے وہ بات یہ کی تھی کہ ٹو رانگس کین ناٹ میک ون رائٹ. تو یور ٹیک آن اٹ. ضمیر صاحب، اگرچہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر بھی بہرحال میں شیئر کرتی چلوں، وہ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے مقدمات سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ سماعت جو ہے اے ٹی سی لاہور میں 30 نومبر کے بجائے 27 نومبر ہو گئی ہے. اے ٹی سی پنڈی کی بھی کہا جا رہا ہے کہ 26 نومبر ہو گئی ہے. سو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ اگرچہ کچھ روز سے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ایک چہمو گوئیاں ہو رہی ہیں کہ مذاکرات ایٹ سم لیول کہیں نہ کہیں پس پردہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. بٹ بہرحال جہاں پر آپ نے کہا کہ ایک تو میرا سوال بھی یہی ہے ضمیر صاحب کہ جو جمہوری ملک ہوئے اس میں احتجاج کے لیے بھی اجازت درکار ہو، جلسے کے لیے بھی اجازت درکار ہو، آپ کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی پرمیشنز کے ساتھ جو ہے وہ کرنا پڑے. یہ سیلف موجودہ حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان عائد کر دیتا ہے. یونیورسل جو ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس ہے اس میں آرٹیکل 19 ہے جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اوپینین کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 20 ہے جو کہ آپ کی فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن کی بات کرتا ہے. آرٹیکل غالباً 9 ہے جو کہ سول لبرٹیز کی بات کرتا ہے. سو بڑی صریحت نظر آ رہا ہے کہ ہمارے موجودہ حکومت اس پر عمل پیرا بہرحال نہیں نظر آتی. اور کانسٹیٹیوشن جو ایک رائٹ ہے، ایک بیسک رائٹ ہے، اگرچہ آپ کو ایک سچویشن ایسی کریٹ ہی نہیں ہونے دینا چاہیے تھی. آپ کو لگ رہا ہے علینا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیرلل جو کوششیں ہیں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، کہ کہیں پہ بیک ڈور نیگوسیشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ کچھ تاریخیں آگے آ گئیں، جو ایک 25 ہے 9 مئی کے حوالے سے کیسز جو اینٹی ٹیررسٹ. جی ضمیر صاحب، اور ایز اے فرسٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جو جیل سے منتقلی ہے شوکت خانم ہسپتال، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایز اے فرسٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مذاکرات ایز اے فرسٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجر. سو کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے اور مذاکرات which are healthy signs actually. اگر یہ پروٹیسٹ زیادہ لنگر آن کرے گا، the more it prolongs, the more the longer the protest, the deeper government will feel pressure on itself کہ آپ کو مذاکرات کی طرف الٹیمیٹلی آنا پڑے گا اور ان کو کوئی نہ کوئی آپ کو پھر کنسیشن آفر کرنا پڑے گا جہاں پر اپنی پوزیشن سے حکومت کو کہیں نہ کہیں کنسیڈ کرنا پڑے گا. اگر سچویشن دونوں سائڈز جو ہیں اپنی پوزیشن سے ایک ایک قدم ہٹ کے بات شروع کریں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. ایسے اپنا کہتے ہیں these are all healthy signs. ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں ایجیٹیٹنگ سائڈ کو ہمیشہ آ رہا ہوں حسن جی. حسن آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بات آپ کو میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور علینا جو ہے وہ کولیگ ہیں، ان کی انفارمیشن ان کو جیسا بتا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے سورسز ان کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں. تو میں ان کو بھی بتانا چاہوں گا، ان کو گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ سے درست بات نہیں کر رہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی جو ڈائلاگز ہیں اس ٹائم یا کوئی مذاکرات ہیں وہ نہیں چل رہے اسٹیبلشمنٹ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے. جب تک پبلک اپالوجی نہیں کرے گی 9 مئی کے اوپر. بالکل صحیح، آپ نے انفارمیشن سے شیئر کر دی. لیکن حسن، علینا نے جو کہا تھا، علینا نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں. ان کا تو یہ خیال ہے کہ باقاعدہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی اس کو وہ مطلب سی بی ایم کی بات کر رہے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں تو میں بھی کہہ رہا تھا چھوڑا نہیں ہے، نہیں مطلب ان کو جیل سے نکال کے ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے. یہ بات تو میں کہہ رہا تھا کہ کرنا چاہیے. وہ بیمار ہیں، ایک بزرگ خاتون ہے اور یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. اور ایک پیشنٹ بھی ہے تو چاہے وہ کہتی ہے لیکن وہ پہلے پیشنٹ ہے. جب حسن اگر اس میں برائی کیا ہے، اگر پی ٹی آئی اس کو سی بی ایم سمجھے، اس میں برائی کیا ہے حسن اگر پی ٹی آئی اس کو سی بی ایم سمجھے؟ برائی کیا ہے؟ اگر یہ خوش فہمی بھی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ مجھے دیکھیں میں سے جو بات کر رہا ہوں یہ ایلوژن ہے. اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں، ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو
सच बताना Well, that reminds me of a song. It's just an illusion. लेकिन चले सही है. वैसे आज मैं वो it's a final countdown भी सुन रहा था. पता नहीं वो पुराने अंग्रेजी songs. ये illusion पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ज्यादा ये illusion create करते हुए दिखाई देते हैं. वो ऐसा illusion create करना चाहते हैं कि जहाँ पे लगे कि वो मुज़ाकरात के लिए भी वो तैयार है. अच्छा लेकिन एक अलीना साइड को चाहते हैं कि वो अपने तमाम कार्ड्स जो है खेल. सही अलीना आपने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ दिए लेकिन ये सारे इंटरनेशनल अगर कोई यूएन के ह्यूमन राइट्स सेल उसके आर्टिकल्स हैं तो वो फिर कश्मीर और फिलिस्तीन पे क्यों नहीं नजर आते. एक चीज चलें वो उसके लिए भी हम आवाज उठाते हैं बट द पॉइंट इज कि यहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हम कहां से इनको ढूंढें. इस वक्त जो केपी की सूरत हाल है नेक्टा ने हाई अलर्ट थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया कि जी ख्वारिज जो हैं किसी भी तरह का फायदा उठा सकते हैं. बट एनीवेज इख्तियार वली खान साहब आपने दोनों इंडिपेंडेंट व्यूज सुन लिए. मुझे आपका पहला सवाल भी याद है, मैं वहीं से शुरू करूंगा. अच्छा देखें अगर इनको रोकेंगे नहीं तो ये बात आप याद रखें अभी तक इस बात पे आप लोग तीनों साथी कमेंट कर लें कि अगर इन्होंने आज तक इनका कोई भी धरना कोई भी प्रोटेस्ट अगर वो पीसफुल रहा हो या आज ही कोई ज़मानत दे तो हम शायद इनके साथ और नरमी भी कर सकते हैं. लेकिन अगर इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसी तरह है, वो वायलेंट रहे हैं ये और हमेशा ये लाशों की तलाश में रहते हैं तो फिर हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना भी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. अगर आज इनको रोकेंगे नहीं जमीर साहब मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ. अच्छा रोकेंगे तो तब ना अगर वो एडवांस करेंगे अगर वो वहां बैठ जाएं वो आके बैठ जाते हैं जी ठीक है सुकून से हम बैठे हैं सुन लें तो फिर मैं बताता हूँ अगर इनको रोकेंगे नहीं अगर वो बैठ जाते हैं आगे नहीं जहां भी बैठेंगे बैठ जाएं उधर ही बैठ जाएं वहीं से आराम से अपने घरों को वापस चले जाएंगे. लेकिन अगर इनको फ्री हैंड दे दिया तो याद रखें उसके रिजल्ट क्या होंगे. आपकी रोटी 500 रुपए से ऊपर चली जाएगी, आपका पेट्रोल का लीटर फिर 1000 रुपए का होगा और ये आपको बोलेंगे कि हमारे लीडर की स्माइल देखो. नहीं, ट्रंप और हमारे वो कह रहा है $40 बैरल पे लेके आएगा और हमारे लीडर का स्टाइल देखो. इनके पास तो कोई विजन है नहीं. अच्छा इधर आकर 126 दिन ये क्या करते रहे. कहते हमारी हुकूमत आएगी 100 दिन में इनकलाब लाएंगे. ये एक पॉइंट है 4 साल. When I'll go to Alina मैं ये पॉइंट रखूंगा उसके सामने. मुझे तो बोलने ही नहीं दिया. नहीं मैं अच्छा 100 दिनों में इनकलाब ये इनका वादा था. कह रहे थे कि हम एक नया पाकिस्तान बना के देंगे. 4.5 साल ये हुकूमत करके गए. इनसे ये पूछें कि आप कितना डिलीवर कर सके हो. अगर ये परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन हो तो they will be standing nowhere. Even they will be standing in the middle of nowhere. When you go into the past, it's a long debate. अलीना मैं आता हूँ एक सेकेंड. It's a long debate. लेकिन मई 2022 में जो एक क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे जो आपकी गवर्नमेंट ने पीडीएम की गवर्नमेंट ने लाया था उसके मुताबिक 2021 और 21-22 की ग्रोथ जो है वो आपके लाए हुए इकोनॉमिक सर्वे में रिकॉर्डेड है. माजरत से ठीक है ना. अब आगे चलते अब उसका जवाब सुन लें. आज की बात जवाब देता हूं आपको उसका कि वो सर्वे जब हुआ था वो इनकी गवर्नमेंट थी और उससे पहले उसका रिजल्ट वो सर्वे जारी हमारी हुकूमत में किया गया था सर. और उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे का कोई ऐसा सच ये सर्वे नहीं होता कि वो डोर टू डोर जाके लोग अपने तौर पर खुद कर रहे होते हैं. दीज आर द फिगर्स नंबर्स प्रेजेंट ऑन द फाइल्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज. हर एफबीएस फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस जमीर साहब डोंट फॉरगेट कि जब आईएमएफ के साथ इन्होंने मुआहिदा किया जब उसको तोड़कर ये वापस चले. अच्छा उसने सारी चीजों को आग लगा दी. मैं एक मुख्तसर सा सवाल ले लें. बात ये है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा या आपके अंदर इसके बाद कोई मतलब खौफ आएगा कि कहीं ना कहीं पे जिस तरह अलीना कह रही है कि पीटीआई की कहीं ना कहीं पे बात हो रही है चाहे वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट से हो रही हो मौलाना साहब को एंगेज किया हो पीपल्स पार्टी कर रही हो इसमें कोई बुराई होगी. अगर अलीना कह रही है कि आई थिंक शी थिंक्स दैट समथिंग इज लाइक यू नो बिहाइंड द कर्टेन्स कुछ ना कुछ हो रहा है. अलीना सोच रही है या आप सोच रहे हैं जो भी सोचे. मैं तो इस बात में. अच्छा एक सेकेंड अलीना आप बात कर लें तो फिर ये बात मुकम्मल करते हैं. क्या कह रही हैं आप. मैं कह रही हूँ कि अगर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अगर एंगेज भी कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ तो इस पर भी तशवीश का इजहार नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर किसी भी लेवल पे एंगेजमेंट हो रही है एंगेज करना चाहिए. एंगेजमेंट I will only take him as a federal minister. So मतलब I will only take him as a federal minister for interior. Now let me respond. He does not represent PMLN. He does not represent PMLN.
اچھا وہ آپ کا وزیر داخلہ ہے پھر علینا شگرا؟ نہیں پاکستان کا ہے، ہمارا ہے نا، نہیں ہمارا ہے، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پھر وہ کسی اور جماعت کا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ وہ ہماری جماعت کا الیکٹڈ سینیٹر ہے اور آپ ہماری کیبنٹ کا ممبر ہے، ہمارا پی ایم اس کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ وہ کسی اور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. چلیں وٹ ڈو یو مین؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات آپ کر رہی ہیں. کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اینی ویز میرا سوال جو تھا آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ چلیں میرا سوال جو تھا اس میں بتا دیں گے اگر ہے تو دس از اے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تو اس بات میں آ رہا ہوں حسن، آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. آئی نو آپ میرے کانسیپٹ اس بارے میں بہت کلیئر ہیں کہ پولیٹیشنز کے پاس، پولیٹیکل لیڈرز کے پاس، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس they only have a one tool that is dialogue. Exactly. Solution lies with the political parties and that the solution lies in the parliament. جب پارلیمنٹ بات کریں گے نا تو تبھی کہیں بات آگے بڑھے گی. حسن سوری، میں ایک تو آپ کی بات بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہوتی ہے، بعد میں کچھ خراب ہو جاتی ہے. جی حسن. سر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آپ اگر یہ ہو گیا تو اگر وہ ہو گیا، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، دیکھیں میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور آپ نے اگلے ویک میں اپنے شو میں چلا دیجیے گا کہ یہ تحریک انصاف کی کال، اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، اور یہ ناکام ہو چکی ہے. یہ فائنل کال ہے. سیاستدان کا آخری کارڈ ہوتا ہے سڑک پر آنا، سڑک کو گرم کرنا. یہ کارڈ اپنے پہلے ہی وہ 5 سال میں ایک مرتبہ سوچ کر بھی زندگی میں کئی پولیٹیشنز نے زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیا، وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. یہ فائنل کال دے کر اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تحریک انصاف نے، تیاری کے بغیر فائنل کال دے دی ہے. یہ سیاسی موت ہے پاکستان تحریک انصاف کی. You guys need to wake up. یہ سیاست اپنی خود جو ہے اس کو قبر میں اتار رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کے بعد اٹھنے نہیں ہوگا. اور جو آبجیکٹو لینا حاصل کرنا چاہ رہے تھے، ایک مطالبہ اگر مانا گیا پاکستان تحریک انصاف کا، تو اگلے ویک آپ پورا شو میرے اس بات پر کیجیے گا، اس دعوے کے اوپر کہ حسن ایوب تم نے بہت بڑی جو ہے وہ بونگی ماری تھی میرے شو میں آ کر. اور میں کہوں گا یس آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اگر ان کا ایک مطالبہ بھی پورا نہ ہوا تو پھر ایک مطالبہ بھی پورا نہیں ہوگا ان کا، اور سیاسی قبر میں جا رہی ہے. میں اگر آج یہاں پہ، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ٹو میک دس پروگرام پارٹ آف ریکارڈ، میں بالکل علینا میں آ رہا ہوں، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، میں آ رہا ہوں، لیکن میں حسن یہ خود کہہ رہا ہوں کہ مطلب things can move towards betterment without agreeing to any condition. کوئی ایک مطالبہ بھی شاید نہ مانا جائے لیکن معاملات بہتری کی طرف چل سکتے ہیں. This is my opinion. اور یہ بھی آپ اس پروگرام کا مطلب بنا لیں. جی علینا. ضمیر صاحب ابھی حسن جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ، اور آئی اگری ٹو سرٹن پوائنٹ کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ایک ڈیوائیڈڈ لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، جہاں پر اس ماس موومنٹ کے لیے ان کے لیے تیاری نہیں ہے. اینڈ اٹ واز ٹو شارٹ اے نوٹس فار پاکستان تحریک انصاف ٹو گیئر اپ اس قسم کی ایک فائنل کال. اور پھر سیاسی جماعتوں کو کے حوالے سے بھی یہ بات ہمیشہ سے کہی جاتی ہے کہ ان کے لیے یہ فائنل کال اور فائنل پروٹیسٹ یہ سب نہیں ہوتا. سیاست میں ہمیشہ ایسے کوئی نہ کوئی ایک وے آؤٹ نکالا جاتا ہے، ایک دروازہ کو رکھا جاتا ہے. صحیح بالکل، یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ ایشوز ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر بات کریں گے. لیکن اس وقت پرولونگڈ 126 دن کا دھرنا، اس میں زیادہ تر دن جو ہیں وہ طاہر القادری صاحب کے خیموں میں دیگیں پکتی رہیں، کھانے پکتے رہے، ادھر سے سپورٹ رہی. اب وہ ہے نہیں، تو چلیں دیکھتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اختیار ولی خان صاحب آپ نے بھی کہا، پھر پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کہا کہ این آر او مانگ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتا دیں، شواہد کیا ہیں کہ ایک فیصلہ آتا ہے توشہ خانہ کیس 2 میں، اور اس میں ریلیف ملتا ہے، بیل ہونے جاتی ہے، اور آپ کے کے پی کے چیف منسٹر وہاں پہ رہتے ہیں 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے عمران خان صاحب کے پاس، اور پھر رات کو ایک اور کیس میں ان کو دھر لیا جاتا ہے. اس پیریڈ کے درمیان کیا این آر او کے اوپر کوئی بات ہو رہی تھی؟ کیوں حکومت بار بار کہتی ہے کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں؟ کہاں سے کوئی شواہد، کوئی ایسی واضح بات؟ اس سے بڑا این آر او اور آپ کے کس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ 190 ملین پاؤنڈ کو بھی بھول جائیں اور 9 مئی کے تمام واقعات کو بھی بھول جائیں اور اس کے مرکزی کردار عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں.
وہ یہ کہتے ہیں کہ بھول جائے, کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ایسے ہی ہمارے حوالے کر تو بنا رہے نا, اتنی جلدی کیا ہے. ابھی تو علینا نے بھی خبر دے دی کہ اس پہ ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے, تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو ابھی ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے, تو آپ کو ذرا اس پہ صبر کرنا چاہیے. اور 9 مئی یہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کی دوبارہ گرفتاری ڈال دی گئی, تو 9 مئی کا واقعہ ایک واردات نہیں ہے, یہ ایک واردات کے اندر سینکڑوں وارداتیں ہیں. اس میں آپ کا بلوچستان زیارت ایجنسی میں واقعہ ہوا ہے, چک دھرا فورٹ میں ہوا ہے, پشاور ریڈیو پاکستان جلا ہے, راولپنڈی میں جی ایچ کیو پر اٹیک ہوا, لاہور میں ہوئے. کون سا ایسا ایک صوبہ ہے جہاں پہ انہوں نے جو آرمی کی تنصیبات ہیں اور ان کی حساس عمارتیں ہیں اس کو انہوں نے بخشا ہو؟ تو اب وہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگ پکڑے تو گئے ہیں, ان کی تفتیش بھی ہو رہی ہے. تو وہاں سے جب کوئی لیٹسٹ رپورٹ آتی ہے کہ اس میں فلاں بندہ بھی 109 میں صلاح کار ہے, اعانت جرم ہے, تو اس کو اٹھا لیتے ہیں, اس کو پھر رکھتے ہیں. اور لازمی بات ہے کہ وہ سارے راستے تانے بانے آ کر پھر عمران خان اور زمان پارک سے ملتی جلتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ ان کی گرفتاری اس وجہ سے ہوئی تھی. لیکن میں آپ کو ابھی علینا نے ایک بات کی NRO کی, مجھے بتا دیں کہ شواہد کیا ہیں. اچھا میں کہا نا NRO اس سے بڑا کیا ہے کہ یہ لوگ ماورائے عدالت اور ماورائے قانون کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ القادر ٹرسٹ کو بھی بھول جائیں اور آپ 9 مئی کو بھی بھول جائیں, ایسے ہو نہیں سکتا. پاسبل نہیں ہے, یہی کہتے ہیں, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی عدالتوں میں آپ کا پروسیکیوٹر جا کے پروسیکیوٹ نہ کرے اور عدالتوں سے ریلیف مل جائے, یہ ہے نا. ڈیفینیٹلی وہ یہی ریلیف چاہتے ہیں. یہ تو بہت پرانے پہلے بہت سارے لیڈرز کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے ایسا. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو جس کو ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس طرح کا NRO مانگ رہا ہے. اچھا جی, اور اس کے علاوہ مطلب شواہد موجود ہیں کافی ساری and you are privy to that information. کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں مل جائیں گی دیکھنے کو بھی اور سننے کو بھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ راستے بند ہیں یا ان کو روکا جا رہا ہے, یقین کریں کہ یہ ہم آپ کی جان و مال کو اور پاکستان کی گروئنگ اکانومی کو بچانے کے لیے یہ سارا یہ سیفٹی میجرز ہیں. ادروائز اگر ان کو ہم نے فری ہینڈ دے دیا تو آپ یقین کریں کہ یہ ملک کا بڑا نقصان کر دیں گے, اختیار ولی خان صاحب, بہت زیادہ نقصان کر دیں گے. I understand. I would really appreciate کہ سیفٹی میئرز کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی ساتھ ہوتے رہیں تو زیادہ بہتر. لینا آپ کچھ کہہ رہی ہیں آج؟ ویسے میرے پاس سوال نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ دونوں اینالسٹ ہیں تو آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضمیر صاحب, یہ جو میں اختیار صاحب کی بات کی حوالے سے یہ جو 9 مئی کی بات ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف تو بہرحال بارہا یہ مطالبہ کرتی آئی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری کرا دی جائے اور ایویڈنسز چونکہ موجود ہے تو اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو جائے, اور جنہوں نے اس سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. یہ اس کو اب مزید فردر لنگر آن نہیں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے. صاحب جو مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اگر تو CCTV فوٹیج اس کے سامنے لے کر آئی جائے, اگر تو ان کے انوالومنٹ, ان کے ورکرز کے انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے تو پھر سزا دی جائے. اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نام دیں جو ڈرائی کلین ہوئے ہیں, یہی پوچھ رہے ہیں. جی اختیار ولی صاحب کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ ان کے اپنے حلقے کے پرویز خٹک صاحب کہ نام لے لیں, آپ نام لے لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں پھر. اچھا چلے, یو نیم ا فیو پرسن سب کے سامنے جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اختیار صاحب اسلام آباد میں بیٹھ دیکھیں, جنہوں نے علینا جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے PTI چھوڑی, اور جو کردار آپ بتا رہے ہیں وہ 9 مئی میں انوالو نہیں تھے. جو لوگ 9 مئی میں انوالو ہیں ان کو کوئی بھی ڈرائی کلیننگ ان کی نہیں ہوئی. جو یعنی کہ چلیں ہوئی ہے ڈرائی کلیننگ لیکن ان کی جو PTI چھوڑنا, میں ذرا حسن ایوب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ معافی مانگے 9 مئی پہ اور پھر معاف کر دیا جائے گا ان کو, سو 9 مئی اگر تو عمران خان صاحب کی انوالومنٹ 9 مئی میں تھی تو ان سے معافی کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے, تو سزا دینی چاہیے. ویسے اختیار ولی خان صاحب, اٹس ناٹ علینا, سوری اٹس ناٹ اونلی PTI کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ جو بھی ملوث ہیں اس کو پکڑ کر ایویڈنس دے کر سزا دے دی جائے. یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں PTI نہیں, میرا خیال میں ہر پاکستانی بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو اس کی پروسیکیوشن کا کام رہتا ہے. کوئی ایک بار, میں نے تو کہا نا یہ صرف 9 مئی کی ایک واردات نہیں ہے, 9 مئی کے اندر سینکڑوں وارداتیں ہیں, بالکل صحیح ہے. اور اس کا پروسیکیوشن کا کیس تیار ہونا بھی ایگزیکٹلی اگر ایسا ہے تو دس شوڈ برنگ, مطلب کہ ان کو سب کو سامنے لانا چاہیے. آل دیز تھنگز شوڈ بی براٹ ان فرنٹ آف اس. حسن,
اب مجھے پھر تو کہے گا کہ نہیں چھوڑیں گے نہیں، ماں ایسی کی تیسی کر دیں گے، لیکن بھائی مجھے صرف اتنا سا بتا دے کہ کوئی کہیں پر کوئی بہتری، you know when we say like you know light at the end of the tunnel, do we see that؟ دیکھیں وہ امید کی اگر آپ کرن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف 9 مئی کے اوپر پبلک اپالوجی کریں. جب تک یہ 9 مئی کے اوپر پبلک اپالوجی نہیں کریں گے تب تک تحریک انصاف کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلے گی. اور اس کے بعد بھی اگر پبلک اپالوجی کریں گے تو پھر بھی ان کو مذاکرات سیاسی قیادت کے ساتھ کرنے ہوں گے. اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ ابھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی، مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی تو 100 کچھ مقدمات کے اوپر جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کتنے مقدمات بن چکے ہیں، مزید ابھی درجنوں مقدمات ابھی اور درج ہونے ہیں. اس ہر مرتبہ جب یہ آتے ہیں تو 2-3 درجن ان کے اوپر مقدمات درج ہو جاتے ہیں، پھر وہ پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں. دیکھیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کے اپنے صوبے کے مسائل ہیں. اپنے صوبے میں آپ یہ بتا دیں کہ ابھی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اتنا افسوسناک واقعہ ہے، ایسا واقعے کے بعد صوبہ جو ہے وہ سوگ کی صورتحال میں ہے اور یہ اسلام آباد کے اوپر لشکر کشی شروع کر دی ہے کیونکہ بانی چیئرمین تحریک انصاف نے کہہ دی ہے. آپ یہ بتا دیں کہ جتنے لوگ جن کی شہادت ہوئی ہے یا اموات ہوئی ہے ان میں کسی ایک کے جنازے میں شرکت کی علی امین گنڈا پور صاحب نے، کسی ایک کی فیملی کے ساتھ جا کے کنڈولنسز کی علی امین گنڈا پور صاحب نے. یہ ان کی بنیادی ذمہ داری تھی. وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے، اپنی ذمہ داری یہ نبھاتے نہیں ہیں، دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اپنا گربان جھانکیں کہ آپ کا عمل کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے. آپ ذمہ دار ہیں، آپ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے، صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اور کچھ ہمارے صحافی لوگ بھی ڈس آنیسٹی کرتے ہوئے یہ ذمہ داری وفاق کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ ٹیررزم ہے. بھائی یہ ٹیررزم بھی ہے تو یہ صوبائی معاملہ ہے پہلے، پھر وفاق کا اس کے اوپر جو ہے جو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ وفاق سپورٹ پرووائڈ کرے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ وفاقی معاملہ ہے تو پھر وفاق گورنر راج لگا لے. اگر وفاق گورنر راج لگا لے گی تو پھر جمہوریت یاد آ جائے گی تمام لوگوں کو کہ جناب یہ جو ہے وہ ایک جمہوری حکومت کے اوپر شب پھول مارا گیا، تو لہٰذا جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھانی ہوگی. اور اگر نہیں نبھائے گا تو اس کا کانسیکوینس ہوگا، اور کانسیکوینس حکومتوں پر نہیں آئے گا، عام عوام کے اوپر آئے گا. صحیح. دیر از نو سیکنڈ اوپینین کہ چیف ایگزیکٹو آف پروونس از ریسپانسبل اور اس کو جانا چاہیے. علینا میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ گورنر رول لگنا چاہیے، بٹ اف دیٹ از ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے تو دیٹ از کانسٹیٹیوشنل ایکٹ، لیکن اس کے لیے پریامبل ہونا ضروری ہے کہ ریزنز کیا ہیں. اور ابھی جو ہم کے پی میں صورتحال دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے، پھر ابھی جو حسن نے بات کی ہے مجھے یاد آیا تھا ان کے لیڈر عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ نہ میں جنازے پہ جاتا ہوں نہ میں بعد میں کبھی افسوس کے لیے چلا جاؤں گا، جو ہزارہ کے ساتھ کوئٹہ میں ہوا تھا. ہی ڈڈنٹ گو. ابھی کیا علی امین گنڈا پور صاحب مطلب وائی از ہی سو انڈیفرنٹ؟ ضمیر صاحب اس وقت آپ کا اس وقت ملک جل رہا ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے جو ہے وہ اس وقت ایک ایسے کریٹیکل اس میں نظر آ رہے ہیں، اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں جہاں پر پے در پہ ہمیں ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ ان کو کمبیٹ کر رہے ہیں، وہ کارروائیوں کو ناکام بنا رہے ہیں، اور دہشت گردی کی جو افریت ہے جس کا ملک کو سامنا ہے اس کو سب نے مل کے اس جنگ کو لڑنا ہے. شدید تنقید علی امین گنڈا پور صاحب، وہ سربراہ ہے خیبر پختونخوا صوبے کے، چیف ایگزیکٹو ہے، ان پر تنقید بالکل بجا ہے. ان کا کور فوکس اس وقت ہونا چاہیے تھا ان کا خیبر پختونخوا کا صوبہ اس وقت کے جو سنگین مسائل ہیں، اس وقت کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور پارا چنار جس طرح سے جل رہا ہے، خرم جس طرح سے جل رہا ہے، وہ اس کا فوکس ہونا چاہیے تھا. اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ اس کو صرف اور صرف یہ کے پی حکومت ہی کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل پرائمری کے پی حکومت کی رسپانسبلٹی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب سارے اے پی ایس ہوا تھا تو اس کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی. اس کے نتیجے میں ہم نے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیتا ہوا، تشکیل دیتا ہوا دیکھا تھا. سب کو الٹیمیٹلی سب کو ایک ساتھ جوڑ کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ناٹ جسٹ پولیٹیکل اینٹیز، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ ہو کر اس کو دہشت گردی کی افریت سے نمٹنا ہے. اور کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، اس میں ملک کا مفاد ہے، اس میں ملک کی عوام کا مفاد ہے، اور تمام اپنے جو مفادات ہیں، جو اپنے انٹرسٹ ہے اس کو پس پشت رکھتے ہوئے. اور آپ کو اس وقت کوشش آپ کی تمام تر یہی ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی بھی تھرڈ فورس کو، تھرڈ پارٹی کو اس سچویشن کا فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے، کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں، دشمن عناصر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو. وہ ہر طرح سے کوششوں میں ہے کہ ملک میں ایک پیک پہ انسٹیبلٹی رہے اور معاملات کو سلجھایا نہ جائے، جس کے لیے میرے خیال سے ہاں
तमाम तर जो सेगमेंट्स हैं वो भी लग रहा है बज़ाहिर कि अब वो इंस्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सुलझाने की तरफ अब कोई भी मामला नहीं नजर आ रहा। एग्जैक्टली, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि अगर नेक्टा भी आपको एक थ्रेट अलर्ट दे रहा है एंड दैट इज बेस्ड ऑन सम इंटेलिजेंस इन्फो, तो उस पे काम होना चाहिए। अख्तियार वली खान साहब, अलीना ने बड़ी अच्छी बात की कि जब 2014 का धर्रा चल रहा था तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया APS हुआ, और फिर एक बाकायदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो गई, और फिर उसके बाद ये नेशनल एक्शन प्लान आया, फिर वो एपेक्स कमेटी भी बेसिकली उसके बाद ही मतलब हुई। अभी क्यों नहीं इतना बड़ा सान्या हुआ है? तो कहते हैं ना उसको चीफ मिनिस्टर KP को कि भाई आओ बैठो, इधर आके बैठो हमारे साथ, पहले इस पे बात करते हैं, ये देखते हैं, ये करेंगे, बाकी तुम्हारे सियासी वर्कर कर रहे हैं, इंसाफियंस कर रहे हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन कर रही है, आप आओ आके बैठो, IG को बुलाओ, सबको बुलाओ। अलीना, मैं इख्तियार वली साहब से जवाब ले लूं फिर आप। देखिए, इनकी जो हिस्ट्री है ना, मैं फिर आपको वही बताऊंगा कि इनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है इख्तियार वली खान साहब, लेकिन पब्लिकली अगर आप उनको नोटिस करके बुलाएं और ना आए तो तब हम भी फिर बैठ के बोल सकेंगे ना कि यार आपका भाई प्रायोरिटी क्या है। मैं आपकी बात को समझ गया हूं, हम आपकी बात को इंडोर्स भी करते हैं, लेकिन इनका अपना जो लीडर है वो ना किसी जनाजे में जाता है, ना किसी के फातिहे में जाता है। 150 बच्चे शहीद हो गए थे APS में, और 18 दिन बाद उसको खींच के लाया गया था। कूचा रिसालदार में 100 से ज़ायद लोग अहले तशी के मारे गए थे, उधर ताज़ियत के लिए भी नहीं आया। और यही हाल फिर जब हज़ारा उसका कौम के कत्लेआम हुआ था कोयटा में, उन्होंने सड़क पे लाशें रख दी थी, इनको जाने की तौफीक नहीं हुई थी। आज अली अमीन वहाँ पे मैयतों को, कफन पोश मैयतों को छोड़कर वो चलो चलो इस्लामाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं बताऊं, हम तो इनको ये एक बात बताइए ज़मीर साहब, चलें वो तो नहीं गए, और जिसकी वजह से अभी हम उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, वजीर आजम या मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उनको भी तो चले जाना चाहिए था। आप नहीं देख रहे कि इन्होंने पूरी हुकूमत को इंगेज किया हुआ। फाइनल कॉल मींस के डू और डाई, करो या मरो। तो ऑर्डर चल रहे होते हैं, आप टेलीफोन पे ऑर्डर देते हैं। सारी आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन कितनी सारी चीजें चल रही होती है और किन किन चीजों को देखना पड़ता है। हाँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस पे जरूर, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा ही इज नॉट टेकिंग हिज रिस्पांसिबिलिटी। के KP के हेड कौन है इस वक्त? आप मुझे सुन ही नहीं रहे। मैं आप सिर्फ नाम बता दें, आप बात मुकम्मल कर लें। अमीर मकाम साहब। अमीर मकाम साहब गए? मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि ये जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, नॉट ओनली अमीर मकाम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को जाना चाहिए कि वो जाएं और वहाँ पे बैठें, और इन चीज़ों पे जो है फिर एक कमेटी बने, एक कौमी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। वहाँ पर तो शुरू है, और जिस सूबे में हो रही है आप वहाँ से नारे लगाते हुए आ रहे हैं कि अल जिहाद अल जिहाद। आपके सूबे के अपने लोग कह रहे हैं कि चलो चलो कुरम चलो चलो चलो। हसन अयूब से राब्ता दोबारा बहाल हो गया, पता नहीं क्यों बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। हसन, फाइनल कमेंट, आई हैव गॉट ओनली 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स। देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि दानिशमंदी का सबूत देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ऐसी सूरत हाल से जो क्लैश की सूरत हाल वो पैदा करना चाह रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। अपने इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करें और 9 मई के ऊपर पब्लिक अपॉलॉजी करें ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। ये रोज रोज की कॉल्स देने से इनका अपना सियासी नुकसान हो चुका है, मजीद भी होगा, और ये जो आखिरी सड़कों को गर्म करने वाला इन्होंने पत्ता खेल दिया है। इसके बाद मेरे ख्याल के मुताबिक इनके पास कोई कार्ड बाकी ऑप्शन बचेगा नहीं, और इसी पर ही इनको इत्तेफाक करना चाहिए, मामलात को आगे बढ़ने चाहिए, सियासी रहनुमाओं के साथ राब्ते करें और बंद गली से रास्ते तलाश करें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। हमारी दुआ है कि मामलात बेहतरी की तरफ चलें, क्योंकि हम इस वक्त जितने चैलेंजेस से नबर्द आजमा हैं उसमें हम इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।